دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ناہید مرزا کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ناہید مرزا کون تھی، ان کے آباء و اجداد کون تھے، ان کی اور اسکندر مرزا کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی، ناہید مرزا پارٹی گرل کے نام سے کیوں مشہور تھی، ان کو کیا چیز پسند تھی کیا ناپسند تھی، اسکندر مرزا پر کس قسم کی پابندیاں لگائی تھیں، اسکندر مرزا نے ناہید کو کس بات پر زوردار تھپڑ مارا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناہید مرزا کا سابقہ نام ناہید افغمی یا جنہیں ناہید عامر تیمور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایرانی پاکستان سوشلسٹ تھی جو 1956 کے درمیان پاکستان کی پہلی خاتون اول تھی۔ وہ پاکستان کی ایک خاتون اول نصرت بھٹو کی کزن بھی تھی۔ بعض کے مطابق انہوں نے ہی نصرت بھٹو کے ساتھ ذوالفقار کو سیاست میں آنے کی ترغیب دی تھی۔ ذاتی زندگی: وہ ایک حکومتی افسر ایرانی امیر تیمور کلالی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ناہید کی پہلی شادی پاکستان میں ایرانی سفارت خانے میں اس وقت کے ملٹری اتاشی لیفٹیننٹ کرنل افغامی سے ہوئی۔ اسی وقت اسکندر مرزا پاکستان میں وزارت دفاع کے سیکرٹری تھے۔ کراچی میں روسی سفارت خانے میں ایک تقریب کے دوران ان کی اسکندر مرزا سے پہلی ملاقات ہوئی۔ 1952 میں افغامی دوبارہ پاکستان سے تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ناہید لندن میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی جو اس وقت شہر کے ایک بورڈنگ سکول میں داخلے کی تیاری میں تھی۔ دسمبر 1953 میں انہوں نے افغامی سے طلاق لی اور ستمبر 1954 میں مرزا سے شادی کی، جنہوں نے ایک طیارہ حادثے میں اپنی بیوی اور بیٹے کو کھو دیا تھا۔ ناہید مرزا محفلوں کی رونق: ایک زمانہ تھا جب ناہید اسکندر مرزا مرکز نگاہ اور جان محفل ہوا کرتی تھی۔ وہ حسن و جوانی کا بھرپور شاہکار تھی۔ اپنے عہد میں اسکندر مرزا صدر پاکستان اور ناہید خاتون اول تھی۔ اس دور میں یہ جوڑی سب کی آنکھوں کا تارا رہی۔ اسکندر مرزا اختیار و اقتدار کے سبب، جبکہ ناہید شباب و جمال کی وجہ سے۔ سیاستدان، نوکرشاہی جرنیل اور دیگر طالع آزما ناہید بیگم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے۔ ایک وقت میں غیرت ناہید کی ہر تان دیپک تھی، حتیٰ کہ شاہ ایران دورے پر آئے تو بھی یہ پری پیکر رضا شاہ پہلوی کی آنکھوں میں کھپ گئی اور بلا روک ٹوک حضرت کے دل میں اتر گئی۔ وہ پری وش پری چہرہ 2019 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ ان کے جانے کے بعد ایک کالمی 2 سطری طویل مختصر خبر شائع ہوئی۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کی بیوہ ناہید اسکندر مرزا لندن میں انتقال کر گئی۔ وہ طویل عرصے سے علیل اور لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھی۔ بیگم ناہید مرزا دیار غیر میں اس وقت سے مقیم تھی جب ان کے شوہر اسکندر مرزا کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے 7 اکتوبر 1958 کے مارشل لا کے نفاذ کے 20 دن بعد قصر صدارت سے بے دخل کر کے انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ 27 اکتوبر کی شب اگرچہ اسکندر مرزا نے استعفیٰ دیا، لیکن اس کے پس پردہ ایوب خان کا دباؤ تھا جو ہر صورت میں صدر کا منصب سنبھالنا چاہتے تھے۔ بیگم ناہید مرزا اپنے شوہر سے ناخوش تھی کہ انہوں نے ایوب خان کو سپریم کمانڈر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا کر اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے۔ اس موضوع سے پہلے بیگم ناہید مرزا کے ایوان صدر میں گزرے شب و روز پر بات ہو جائے۔ شروع میں ناہید مرزا مغربی لباس زیب تن کرتی تھی، لیکن خاتون اول بننے کے بعد سرکاری تقریبات میں ساڑی باندھ کر شریک ہوتی تاکہ ان کی ننگی ٹانگیں ہدف تنقید نہ بنے اور شوہر کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ میم بے حالت، جنہوں نے ایوان صدر میں 3 سربراہان مملکت غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان کے ساتھ کام کیا، اپنی تصنیف ایوان صدر میں 16 سال میں لکھتے ہیں: ایوان صدر میں اسکندر مرزا سیاست کی بساط پر اپنے پسند کے مورے سجانے میں مصروف تھے تو بیگم ناہید مرزا نے گھر کا چارج سنبھال لیا۔ سب سے پہلے کمروں کی آرائش و زیبائش پر توجہ دی۔ فرنیچر، پردے، قالین اور فانوس سب بدل گئے۔ کمروں کو مرتب کرنے کے لیے گارڈن کی باری آئی۔ بیگم ناہید نے اپنے شوہر پر کئی قدغنیں لگا رکھی تھی۔ مثال کے طور پر شام کے وقت وہ صرف 2 پیک وسکی لگا سکتے تھے، تیسرے پیک کی اجازت نہ تھی۔ طلب کرنے پر انکار ہو جاتا۔ البتہ وہ شوہر سے سگریٹ نہ چھڑوا سکی۔ اسکندر مرزا چین سموکر تھے اور گفتگو کے دوران میں بھی وہ سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا نہ کرتے، حتیٰ کہ راکھ جاڑنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرتے۔ گفتگو کرتے ہوئے سگریٹ تھرکتی تو راکھ خود بخود گر جاتی۔ ناہید خانم کا ذوق لطیف بدی چیزوں کو پسند نہ کرتا تھا، اس لیے انہیں چیل، گدھ اور کووں سے نفرت تھی۔ مالیوں کو حکم تھا کہ ان پرندوں کو کسی دیوار یا درخت پر نہ بیٹھنے دیں۔ ایوان صدر کے مالی سارا دن ان پرندوں کو اڑانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھاگتے پھرتے۔
بیگم ناہید مرزا نے لان کے اس حصے میں جو ان کی خوابگاہ کے قریب تھا ایک خوبصورت سوئمنگ پول بنوایا تھا، جو اس وقت کراچی میں اپنی نوعیت کا واحد سوئمنگ پول تھا۔ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ناہید مرزا غیر ملکی اور پاکستانی خواتین کو مدعو کرتی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پاکستان میں امریکی سفیر کی دختر اور سکندر مرزا کے ADC کیپٹن سعید کی دوستی اسی پول میں پروان چڑھی۔ 27 اور 28 اکتوبر کی شب بیگم ناہید مرزا کے مزاج کی تلخی دیدنی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے اس فیصلے پر ناخوش تھی کہ 7 اکتوبر کے مارشل لا کے بعد انہوں نے صدر کے عہدے پر ہی اکتفا کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ سکندر مرزا صدر کے ساتھ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتے اور ایوب خان کو ڈپٹی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے۔ اس لیے 7 سے 27 اکتوبر کی شب تک میاں بیوی میں تند و تیز تکرار ہوتی۔ ایوب خان کے مارشل لا کے نفاذ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل خالد محمود شیخ کا بیان ہے کہ جب انہوں نے جنرل اعظم اور جنرل برکی کے ہمراہ سکندر مرزا سے استعفے پر دستخط لیے تو بیگم ناہید مرزا موجود نہ تھی، ورنہ تلخ کلامی کا قوی امکان تھا۔ تاہم میم بے خالد لکھتے ہیں کہ ایک دوسری روایت کے مطابق جب تینوں جنرل سکندر مرزا کے بیڈ روم میں ان کا استعفیٰ لینے گئے تو وہ بغیر کسی مزاحمت کے آمادہ ہو گئے، لیکن بیگم مرزا چیخ کر بولنے لگی۔ ان کی چیخنے کی آواز ایوان صدر کے ملازمین نے سنی، پھر ایک چٹاخ کی آواز بھری اور پھر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ جب صدارت سے فراغت کے بعد میاں بیوی کو روانہ کیا جا رہا تھا تو اس کی بابت الطاف کور اپنی تصنیف ایوب خان میں لکھتے ہیں کہ بریگیڈیئر نوازش نے سکندر مرزا کے بیڈ روم کے دروازے پر دستخط دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ سکندر مرزا سلیپنگ گاؤن میں کمرے میں اضطرابی کیفیت میں چل رہے تھے۔ بیگم ناہید مرزا اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ بریگیڈیئر نوازش کو دیکھ کر بیگم ناہید مرزا بولی، کیا ہم اس کے حقدار ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ سکندر مرزا اور ناہید مرزا کو ماڑی ایئرپورٹ سے کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ 1 ہفتے بعد میاں بیوی کو واپس کراچی لایا گیا اور لندن روانہ کر دیا گیا۔ جب دونوں کو لندن جلا وطن کیا جا رہا تھا تو بیگم ناہید مرزا بہت شکستگی اور افسردگی کی حالت میں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔